دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہن رہتے ہیں، میں ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر سے صحیح میسج بھیجنا چاہتا ہوں اور صحیح میسج دینا چاہتا ہوں جو قرآن کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں پھیلائی گئی ہیں عہد نامہ کے نام پر، عہد نامہ کے نام پر۔ یہ دیکھیے، یہ عہد نامہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ کتاب ہے، اور یہ ایک مدنی پنج سورہ کے نام پر، اور اس کے اندر بھی یہ عہد نامہ ہے۔ دیکھیے، اب یہ عہد نامہ لوگوں نے بنایا ہے، اور بنا کر اس کی فضیلت اپنی طرف سے انہوں نے بنائی ہے فضیلت کو، اور پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس عہد نامہ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیے، لکھتے ہیں کہ یہ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں۔ بہار شریعت و فتاوی افریقہ بحوالہ رسالہ فیض عام شاہ عبدالعزیز صاحب، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے کہ امام صفار نے ذکر کیا کہ اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے اور عذاب قبر سے معمون فرمائے۔ یہاں پہ بھی وہی باتیں سب لکھی گئی ہیں۔ دیکھیے، جو ہر نماز یعنی فرض سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے، فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اپنی طرف سے انہوں نے فضیلت بنائی ہے۔ پھر یہاں لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ عہد نامہ بلکہ شجرہ وغیرہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب قبر کی اندرونی دیوار میں طاق کھود کر اس میں رکھے۔ دیکھیے، اب یہ عہد نامہ کیا ہے؟ ہمارا اسلام میں عہد نامہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں جو عہد نامہ وہ یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم نے یہ عہد کیا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں گے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول سمجھتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ کلمہ خود ایک عہد نامہ ہے۔ اب اس کلمے کے مطابق چلنا ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق چلنا ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہے، فرامین ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقین، یہ آل عمران میں یہ آیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عہد یا عہد نامہ بیان فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں دیا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور فرامین کی شکل میں دیا ہے، اس کے مطابق چلنا۔ تو یہ اصل اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور کافر کے بیچ میں جو عہد ہے، پیمان ہے، وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ مسلم شریف میں حدیث۔ تو کوئی عہد نامہ اللہ نے نہیں نازل کیا ہے، کوئی عہد نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں امت کو دیا ہے، کوئی عہد نامہ صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں تھا، تابعین کی زندگی میں نہیں تھا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عہد نامہ وغیرہ کچھ نہیں جانتے، ان کی زندگی میں ساری چیزیں نہیں تھی۔ یہ سراسر ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگوں نے بنایا ہے اور بنا کر کے امت میں پھیلایا ہے، اور امت میں پھیلا کر لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ عہد نامہ قبر میں رکھ دو، عہد نامہ کفن پہ لکھ دو، عہد نامہ یہ امامے پہ لکھ دو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہوگا جب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی پائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو کامیابی ہے، عہد نامہ رکھنے سے کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا۔ عہد نامہ سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے فائدہ ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے فائدہ ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے سے فائدہ ملے گا، عہد نامے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اس عہد نامے سے بچو۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔